اظہار خیال کریں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند الفاظ میں ان کا مختصر تعارف اپنے اس پروگرام میں حاضرین کے جو شریک ہیں شرکاء ان کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مولانا سراج الدین ندوی صاحب یوں تو کویت کے تحریک اسلامی کے لیے کوئی انجان نام نہیں ہے۔ مولانا ہمارے درمیان وقتاً فوقتاً سال پہ 2 سال پہ بڑی پابندی سے آتے رہتے ہیں، اور ہم ان سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کے دوران قیام کویت میں استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ مولانا کا تعلق ہندوستان میں یو پی سے ہے، بجنور سے، اور مولانا ایک نہایت ہی معروف عالم، ایک ہستی ہیں تحریک اسلامی کے ہندوستان میں جانے پہچانے۔ مولانا کا اگر کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو تعلیمی میدان میں بہت زیادہ ہے۔ آپ ملت اکیڈمی کے اور اس جیسے تقریباً نصف درجن دوسرے جو انسٹیٹیوشن ہیں آرگنائزیشن اس کے چیئرمین ہیں۔ اس طرح سے کئی ہاسپیٹل ہیں، ملت ہاسپیٹل، جامعۃ الفیصل ہاسپیٹل، ملت اسکول، ہادی پبلک اسکول، اور اس طرح سے اور بھی کچھ ہیں جن کے مولانا فاؤنڈر ہیں۔ اس طرح سے ایک اچھا رسالہ، اچھا ساتھی کر کے آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا۔ مولانا اس کے بھی ایڈیٹر ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے وہ ہے کہ مولانا تقریباً 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے رکن مجلس نمائندگان کے رکن ہیں اس وہاں پہ، اور پھر رکن شورا اتر پردیش وہاں پہ بھی آپ رکن ہے، اتر پردیش کی جو مرکزی شورا ہے۔ اس طرح سے مولانا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کافی تعارف میں وقت جائے گا، تعارف کرا دیجیے۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا اب اپنے موضوع پر ہجرت نبوی کا مقصد اور اس کا پیغام۔ ہجرت کا تعلق ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پورے عالم اسلام اس کے بڑا اہم مقام ہے۔ تاریخ اسلامی کا جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اسلام کا ایک نیا رخ دیکھتے ہیں۔ تو میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ مولانا ہجرت نبوی کا مقصد اور اس کے پیغام پر خطاب فرمائیں۔ آپ کا وقت 45 منٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تمام شرکاء اس تقریر سے کم کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ جی مولانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، میں سب سے پہلے اپنی خوشی، مسرت اور سعادت کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ زوم کے ذریعے سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور آپ نے اس کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو اور اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور جو کچھ باتیں ہم کہیں اور سنیں ان سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے اور ان کو ہماری جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی وادیوں میں، گلیوں میں اور پھر طائف کے بازاروں میں اور طائف کے سرداروں سے بات کرتے ہوئے آپ دعوت اسلام کا پورا کام کر چکے، اور مکے نے یہ محسوس کر لیا کہ اب مکے کی وادیوں میں اور گلیوں میں کوئی نیک روح باقی نہیں رہی ہے جو اسلام قبول کر سکے، اور مکے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ جن نیک ارواح کو اسلام قبول کرنا تھا وہ اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن وہاں کے بہت سارے سرداران قریش اور وہاں کے بہت سارے زعماء اور قائدین اس بات پر مصر تھے کہ ہم یہاں اسلامی نظام قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، لیکن وہاں کے سرداروں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہاں بھی اسلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے حبشے کی جانب ہجرت کی اجازت دی صحابہ اکرام کو، اور حبشے کا بادشاہ نجاشی واقعی بہت دیندار، بہت نیک، انصاف پسند تھا، اور وہ سرزمین اسلامی نظام کے لیے موضوع ہو سکتی تھی، لیکن حبشہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے مرکزی توجہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس کے لیے جزیرۃ العرب ہی ایک ایسا مقام تھا
جو تمام لوگوں کے لیے مرکز توجہ بن سکتا تھا، اس لیے کہ پہلے سے وہ بہت سارے ممالک کے لیے مرجع خلائق بنا ہوا تھا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی یہ فیصلہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اشارہ دیا تھا اس کی بنیاد پر آپ نے مکے سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، محض یہ نہیں ہے کہ نقل مکانی تھی کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقل ہو رہے تھے بعض مجبوریوں کی وجہ سے یا بعض اسباب کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک جشن تھی تحریک اسلامی کی، ایک چھلانگ تھی، ایک جمپ تحریک اسلامی لے رہی تھی، اور یوں سمجھیے کہ یہ ایک عظیم انقلاب کا مژدہ تھا۔ تحریک اسلامی ایک ٹرننگ پوائنٹ پر تھی، اور تحریک اسلامی اب مظلومیت سے نکل کر وہ حاکمیت کی طرف جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے اب ذہنی اور فکری جو تربیت صحابہ کرام کی ہو چکی تھی، اب ہماری کارزار حیات میں ان کو پہنچانا تھا، اور اسلامی نظام حیات کے جو اساسی تصورات اجاگر کیے گئے تھے صحابہ کرام کے ذہن میں، اب اس اسلامی نظام کے قیام کی عملی تشکیل پانی تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عظیم تبدیلی تھی، یہ ایک عظیم ہجرت تھی محکومیت سے حاکمیت کی طرف، اور کفر و طاغوت کے خاتمے سے اسلام کے غلبے اور استیلاء کے لیے۔ تو تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی کیلنڈر کی اساس کے لیے واقعہ ہجرت ہی کو بنیاد قرار دیا ہے، اس لیے کہ اسلامی تاریخ میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں سے اسلام مظلومیت اور بے بسی اور بے چارگی کے سے نصرت کی طرف اور غلبے کی طرف اور استیلاء کی طرف گویا کہ منتقل ہو رہا تھا، اور یہ ہجرت محض مجبوری اور بے کسی لاچاری کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کے اشارے اور وحی کی بنیاد پر تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور وہ اس طرح کے اسباب پیدا کر رہا تھا۔ مکے میں اس نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ صحابہ کرام کے لیے وہاں دین کا کام کرنا بہت دشوار تر ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ مدینے کو مرکز بننا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں خود یہ فرمایا گیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ بھی تدبیریں کر رہے تھے، لوگ چالیں چل رہے تھے، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک نظام جو دنیا پر نافذ کرنا چاہتا تھا اس کے لیے پوری تدبیر کر رہا تھا، پورا طریقہ کار اس کے لیے اختیار کر رہا تھا۔ اور ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عموماً جو بڑے انبیاء گزرے ہیں اور جنہوں نے اسلامی شریعت کو نافذ کیا ہے اور اسلامی نظام کی بنیادیں مضبوط کی ہیں، تو وہاں بھی ہمیں ہجرت کے ابواب ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، یا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء نے اپنے اصل وطن کو چھوڑ کر دوسرے جگہ پر ہجرت کر کے وہاں دین اسلام کو قائم اور نافذ کیا ہے، اور دین اسلام کے لیے وہاں پر آپ نے پوری گویا کہ عمارت قائم کی ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقام پر کامیاب ہو پاتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو تحریک کے لیے کوئی مرکز بنانا چاہتے ہیں یا کوئی دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو عموماً وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ کو مرکز بناتے ہیں۔ ہو تحریک اسلامی کے بانی اول حضرت مولانا سید ابو العلا مودودی جو اورنگ آباد کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے دارالاسلام میں جا کر، پٹھان کوٹ میں جا کر تحریک اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ پوری تاریخ کو آپ دیکھتے جائیے، دارالعلوم دیوبند جو بڑی یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ نے قائم کی، وہ نانوتے کے رہنے والے تھے، لیکن نانوتے میں وہ قائم نہیں کر سکے، انہوں نے جا کر دیوبند میں قائم کی۔ اسی طرح سید خان دہلی کے رہنے والے تھے، اور بجنور میں وہ طویل عرصے تک رہے، یعنی 25-30 سال رہے، اور یہاں یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر وہ یونیورسٹی نہیں قائم کر سکے۔ پھر علی گڑھ میں انہوں نے جا کر یونیورسٹی قائم کی۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عموماً جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی انقلاب برپا کیا ہے، کوئی بڑی تبدیلی سماج میں لائے ہیں، تو انہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہا، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اور دوسرے جگہ جا کر انہوں نے اپنے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے، اور دوسرے وطنی بھائیوں نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ تو ہجرت نبوی جو تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے، وہاں بھی یہ چیز ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ تو
آپ ذرا سوچئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء کو الوداع کہہ رہے تھے، جب ان وادیوں کو اور ان گلیوں سے آپ رخصت ہو رہے تھے جہاں پلے بڑے تھے، جہاں جوانی گزاری تھی، جہاں پر زندگی کے قیمتی لمحات آپ نے بسر کیے تھے، اور صحابہ کرام نے کتنی عظیم قربانیاں، کتنی عظیم قربانی تھی. یہ معمولی بات نہیں. ہجرت بظاہر سننے میں، سنانے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آدمی ہجرت کرتا ہے اپنے کاروبار کو، اپنے وطن کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقربا کو، سب کو چھوڑ کر اپنے وطن کو جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد سے بھی بڑی قربانی ہوتی ہے ہجرت. اور اس کا اندازہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب دوسرے صحابہ کی طرح حضرت ابو سلمہ بھی عظیم قربانی دے رہے تھے، تو ان کے سسرال والے آئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم مدینے جا سکتے ہو، لیکن یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تو ہماری بیٹی ہے، اس کو تمہیں یہاں چھوڑ کر جانا ہوگا. اگر تم انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہو تو چلے جاؤ. تو آپ کو ہجرت کرنا تھی، آپ نے بیوی کو چھوڑا. تھوڑی دیر میں ان کے گھر کے لوگ آ گئے، کہا کہ اس بیٹے کو ہم لے کر جائیں گے، ہم بیٹا بھی تمہیں نہیں دے سکتے، تو ہمارا گویا کہ ہماری یادگار ہے، اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے. چنانچہ آپ نے بیٹا بھی ان کے حوالے کر دیا. اپنا کاروبار، اپنا مال و متاع، اپنی بیوی، اپنا بیٹا، سب کچھ قربان کر کے آپ پھر مدینے کی طرف روانہ ہوئے. بہت سارے صحابہ کو اسی طرح کی قربانیاں دینا پڑی، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی عظیم قربانی دی. تو یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، یہ اس بات کی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام کے لیے ہمیں بڑی سے بڑی قربانی دینی چاہیے. ابھی اس سے ایک مہینے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار منا رہے تھے، جہاں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا تھا اور ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا تھا. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر رہے تھے. تب تحریک اسلامی آگے بڑھتی ہے، تب تحریک اسلامی کو غلبہ اور استیلا حاصل ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت غیبی نازل ہوتی ہے، تب فرشتے اللہ کی ہدایت پر اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں. جب انسان اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے نچھاور کر دے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب. تو اللہ کی مدد جب قریب ہوتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیتے ہیں. ہجرت کا یہ سب سے عظیم پیغام ہے، اور ہجرت کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے. اور رہتی دنیا تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہجرت ہم سب کے لیے گویا کہ مہمیز یہ کرتا رہے گا کہ ہمیں سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دینا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی چاہتے ہیں، ورنہ اللہ کے دین کی سربلندی کا نعرہ تو کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مقصود اور مطلوب تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کے راستے میں سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے بہت پہلے سے راہ ہموار ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت پہلے سے اس کے اسباب پیدا کر رہا تھا. نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت علی کے ہمراہ حاجیوں کے خیمے میں جاتے. ان میں مدینے کے لوگ بھی تھے، دوسرے قبائل بھی تھے. آپ ان تک اسلام پہنچاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یہ کام آپ کے دشمنان کر رہے تھے. وہ حاجیوں کے خیموں میں جاتے تھے اور لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے، جو اپنے کو رسول کہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ پاگل ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، کاہن ہے. تم اس کی بات میں سننا. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا پروپیگنڈا سرداران قریش کر رہے تھے خیموں میں جا کر. اور اللہ تعالیٰ یہ کام دشمنوں سے لے رہا تھا اسلام کی تبلیغ کا. چنانچہ بہت سے قبیلے اور بہت سے افراد اس جستجو میں لگ گئے کہ یہ شخص کون ہے، یہ شخص کیا باتیں بتاتا ہے، یہ شخص کیا پیغام دیتا ہے، یہ شخص کیا لوگوں سے کہتا ہے. ہم اس سے ملیں، ہم اس سے بات کریں. چنانچہ لوگ بھی آپ سے ملتے تھے اور آپ بھی لوگوں سے ملنے جاتے تھے. اس طرح سے دشمنوں نے بھی دین کی تبلیغ کا ایک بڑا رول ادا کیا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی دین اسلام کی تبلیغ کا ایک اہم کام لے رہا تھا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب کبھی اسلام کی مخالفت شدید ہوتی ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اسلام کے دشمن اپنے تمام ہتھیاروں اور ہتھ کنڈوں کے ساتھ
اسلام کو مٹا دینے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ من جانب اللہ ایک تدبیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جستجو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جستجو ہو اور پھر وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسا کہ ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. جی یہ دہشت گردی کا دین ہے، یہ لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کرتا ہے، اس سے دور رہو، اس سے بچو. اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے اندر ایک جستجو کا اور ایک طلب کا جذبہ پیدا ہو رہا کہ ہمیں دین کو سمجھنا چاہیے. قرآن کیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب مکے سے آپ ہجرت کر رہے تھے تو دشمنان اسلام کی دشمنی اپنے عروج پر تھی، اور جب دشمنان دین کی دشمنی عروج پر ہو تو یہ سمجھ لیے کہ وہ کامیابی کی اور نصرت الہی کی پہلی منزل ہے. تو آج بھی جو حالات ہیں پوری دنیا میں، جب اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا، ان کی افواہیں، اسلام کے خلاف ان کی لنترانیاں عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عنقریب اسلام ایک غالب نظام کی حیثیت سے دنیا میں نافذ ہو جائے گا اور چھا جائے گا. تو ہمیں ان حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 11ویں سال چند لوگ، یعنی غالباً 6 نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے یہ آپ سے عہد لیا کہ وہ مدینہ واپس جا کر اپنے اپنے قبائل میں، اپنے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں دین اسلام کی تبلیغ کریں گے. اس سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اجزاء میں، اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں، اپنے متعلقین تک دین اسلام کو اس کے صحیح خط و خال کے ساتھ پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی. چنانچہ اگلے سال اور لوگ اسلام لائے اور تقریباً 12 افراد گویا کہ اگلے سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. 10 افراد قبیلہ خزرج سے تھے اور 2 افراد قبیلہ اوس سے تھے. یہ مدینے کے، جسے یثرب کہا جاتا تھا، مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے اور ان دونوں قبیلوں میں اسلام پہنچ چکا تھا. ان 12 افراد نے اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے پھر ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے وطن پہنچ کر اپنے اپنے قبیلوں میں اور اپنے اپنے رشتہ داروں میں دین اسلام کو پہنچائیں ان تک. اور پھر آپ نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو ایک داعی اور ایک مبلغ، اپنے ایک نمائندے کی حیثیت سے بھیجا، اور پھر وہاں جا کر حضرت مصعب بن عمیر نے ان 12 صحابہ کے تعاون سے اور ان کے ساتھ مل کر پورے مدینے میں گویا کہ اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور انہیں بتایا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے اور دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 75 لوگ مسلمان ہو گئے، اور ہجرت کے مطلب نبوت کے 13ویں سال، شاید میں پہلے ہجرت کا سال کہہ گیا ہوں، نبوت کے 13ویں سال میں گویا کہ 75 لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے. جب آپ رات کی تنہائی میں ملنے کے لیے گئے، ایک وادی کا پہلے سے تعین ہو گیا تھا، وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور ادھر سے یہ 75 لوگ خاموشی کے ساتھ چپکے سے اس جگہ جمع ہوئے. وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کر رہے ہو وہ معمولی بیعت نہیں ہے، یہ ہر قسم کے خدشات کو، ہر قسم کے خطرات کو مول لینے کی بیعت ہے. اگر تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے جان، اپنے مال اللہ کے رسول پر نچھاور کر سکتے ہو تو بیعت کرو. چنانچہ ان تمام انصار صحابہ نے کہا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں، ہمارے مال بھی آپ کے لیے وقف رہیں گے، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے میں تشریف لائیے. یہ جب معاہدہ ہو گیا آپ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی، آپ کو حکم ملا، آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کریں، اور صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کر دی. تو اب سرداران قریش گھبرا گئے. ان کے گھبرانے کی مختلف وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قیادت کی، رہنمائی کی، لیڈرشپ کی بے پناہ صلاحیت ہے، اور مدینہ مرکز بن سکتا ہے اسلام کا،
اور اسلام کا مرکز اگر مدینہ بن جاتا ہے تو یہ ہمارے خاتمے کا اعلان ہوگا. اور یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں اور مدینے کی ایک بڑی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے اور جان و مال کی قربانی دینے کے لیے وہ لوگ تیار ہیں. تو اس سے ان کے اندر بڑی تشویش پیدا ہوئی. پھر وہ یہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام میں جانثاری کا جو قوی جذبہ موجود ہے انہوں نے اس کی مثالیں کہیں بھی نہیں دیکھی تھی. ابو سفیان نے خود ایک موقع پر یہ کہا تھا ما رأیت احدا یحب اصحابہ کحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب اپنے سردار سے ایسی محبت کرتے ہوں جیسی محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں. میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا دنیا میں. تو صحابہ کرام کی جو جانثاری تھی اور مدینے کے جو لوگ آئے تھے جن سے زیادہ آپ کی مصاحبت نہیں ہوئی تھی وہ بھی جس طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار تھے، تو یہ سرداران قریش کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. اور پھر انہوں نے دیکھا تھا کہ ان صحابہ کرام میں پہاڑ جیسی عظیمت ہے، ان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے، ان کا استقلال ہے کہ ان کو ہم گرم تپتے ہوئے ریت پر لٹاتے ہیں تب بھی اللہ احد اللہ احد کہتے ہیں، ان کو اگر شولوں پر لٹایا جاتا ہے تب بھی اللہ احد اللہ احد کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان کا پہاڑ جیسا حوصلہ اور یہ ہمت ایسی ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ان دونوں قبیلوں میں جنگی صلاحیتوں کی بھرمار ہے. وہ دیکھتے کہ لوگ مستقل ایک دوسرے قبیلے سے لڑتے ہیں اور کبھی شکست نہیں تسلیم کرتے، کبھی ہارتے نہیں ہیں. تو ایسے لوگ جو ایک جنگی مہارت رکھتے ہوں اور جنگی فن ان کے پاس آتا ہو اور اس کی انہیں ممارست ہو، اس کی مشق ہو، تو ایسے لوگوں سے نمٹنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور معمولی بات پہ لڑتے رہتے تھے، وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی تمام عداوتیں اور دشمنیاں ختم کر دی. تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی تھی. چانچہ سرداران قریش یہ دارالندوہ میں قائم ہوئے. دارالندوہ میں رات کو سب جمع ہوئے میٹنگ کے لیے، مشاورت کے لیے. یہ سمجھیے کہ ان کی یہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا. وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. چانچہ اس سلسلے میں بہت ساری تجاویز آئیں. میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ابلیس بھی ایک شیخ نجدی کی شکل میں اس میں شریک ہوا. جب یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے مشاورت کر رہے تھے تو ابلیس ایک شیخ کی شکل میں جبہ قبہ عبا پہنے ہوئے، لمبی داڑھی، بالکل ایک صوفی منش، ایک درویش صفت آدمی بن کر دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کی باتیں سن سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دوں. لوگوں کہا کہ آئیے تشریف رکھیے. کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں نجد سے اس مشاورت میں شرکت کے لیے آیا ہوں. مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ لوگ اس طرح سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ابلیس ایک شیخ کی شکل میں یہاں پر نمودار ہوا اور اس مجلس میں شریک ہوا. ہمیشہ یاد رکھیے دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، دین کے خلاف جو منصوبے اور پلاننگ بنتی ہے، ان میں یہ جبہ قبہ اور عبا اور صافے والے لوگ ضرور شریک ملتے ہیں. ہر جگہ پوری تاریخ ہمیں اس کی گواہی دیتی ہے. بدی ہمیشہ نیکی کا لباس پہن کر سامنے آتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فتنہ اعتزال پیدا ہوا تو وہاں بھی علماء سو حضرت امام احمد بن حنبل کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب ہندوستان میں فتنہ اکبری پیدا ہوا دین الہی کا تو یہاں بھی مجدد ثانی کے خلاف ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء وقت کھڑے ہو گئے ان کی مخالفت میں. علامہ ابن تیمیہ کو علماء سو ہی نے جیل میں ڈلوا دیا. تو یہ جو علماء سو کا کردار رہا یہ ہمیشہ اسلام کو سخت نقصان پہنچاتا رہا. تو ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہیے. مولانا مودودی رحمہ کی اور تحریک اسلامی کی جو شدید مخالفت ہوئی وہ بھی علماء سو کی طرف سے مخالفت ہوئی اور زیادہ نقصان ہمیں علماء سو کی طرف سے پہنچا. اچھے علماء نے اس کو قبول کیا اور ہمت افزائی بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی اور ساتھ میں شریک بھی رہے. تو یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس ہجرت کے واقعے میں ہر
چیز ہر پہلو سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اس میں جو تجاویز سامنے آئیں اس پارلیمنٹ میں، ابو الاسود جو ایک سردار تھا اس نے تجویز رکھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، ہم ان سے نجات پا جائیں گے، ہم اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس میں لوگوں نے یہ کہا، خاص طور پر جو ابلیس تھا، کہ تم شہر بدر کر دو گے تو وہ دوسرے قبیلوں میں اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اور پھر وہ ایک طاقتور گروہ بننے کے بعد مدینے پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر وہ مکے پر حملہ آور ہوں گے اور مکے کو فتح کر لیں گے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور تم لوگ ہزیمت اور شکست سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس میں ابو البختری بھی تھا، اس نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کے قید کر دیا جائے۔ اس پر لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں تو ان کے صحابہ کرام جو باہر پہنچ چکے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، اور ان کی قیدی کے تناظر میں لوگوں کی ہمدردیاں بھی انہیں حاصل ہوں گی، اور پھر باہر ان کے صحابہ طاقتور بننے کے بعد ہم پر حملہ آور ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے اور پھر ہم پر وہ فتح پا لیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ جو بات ہے یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ابو جہل نے تجویز رکھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ قصہ تمام کر دیتے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو لیا جائے تاکہ تمام قبیلوں کی نمائندگی ہو جائے ایک کڑیل نوجوان کو، اور سب ایک بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ بنی ہاشم تمام قبیلوں سے مل کر نہیں جنگ لڑ سکتے، اور اگر وہ خون بہا کا مطالبہ کریں گے تو سب قبیلے مل کر خون بہا دے دیں گے۔ شیخ نجدی نے ابلیس نے کہا حاضر رائے ما قال الشیخ، ہاں یہ رائے ہے جو شیخ نے بات کہی ہے، اصل رائے تو یہ ہے، یہ تجویز ہے، اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور ایک رات بھی طے ہو گئی، اور ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا گیا، اور پھر وہ متعینہ وقت میں متعینہ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ کے کاشان نبوت کو انہوں نے اپنے حصار میں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ننگی تلواریں ان کے پاس تھی، اور اس ارادے سے وہ جمع ہوئے تھے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں گے دروازے سے، یک بار یہ تمام تلواریں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، یہ اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، جنہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ وہ آپ کو شہر بدر کر دیں، یا آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو گویا کہ نکال دیں مکے سے۔ یہ سب مکر کر رہے تھے، سب سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا اور آپ کو حکم دیا ایک طرح سے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیے۔ آپ دوپہر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یہ پروگرام ہے، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میری معیت کا کیا ہوگا، میں تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، ہم دونوں کو ساتھ میں ہجرت کرنا ہے، اور آپ نے کچھ وہاں پر تیاریاں بھی کی۔ جیسے آپ نے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر کو اس بات پر متعین کیا کہ وہ روزانہ کی خبریں مکے میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں یا مکے میں کیا پروگرام بنائے جا رہے ہیں، وہ آپ کو جا کر پہنچائیں گے۔ غار ثور میں جہاں پر آپ کو ٹھہرنا تھا، وہ روزانہ بکریاں لے کر جاتے تھے جب اندھیرا ہو جاتا، اور پھر آپ کو دن بھر کی خبر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دودھ بھی پیتے، اور پھر وہ رات ہی کو بکریاں واپس لے آتے تھے اس طریقے سے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کے جو غلام تھے فہرہ، ان کو بھی متعین کیا تھا، اور اس طرح سے عبداللہ بن اریقت کو آپ نے متعین کیا کہ وہ 3 دن کے بعد وہاں پر 2 اونٹنی لے کر پہنچیں گے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کی تھی، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید دی تھی تاکہ وہ آپ کی رہبری کریں، اس لیے کہ انہیں مدینے کے تمام راستے معلوم تھے۔ آپ ایک غیر معروف راستے سے مدینہ
जाना चाहते थे। फिर आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आज तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, मेरी चादर ओढ़कर। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके बिस्तर पर सो गए। आपने उनसे ये कहा कि मेरे दुश्मनों की अमानतें हैं, ये वापस करके तुम भी मदीने चले आना। और 3 दिन के बाद हजरत अली भी मदीना पहुंच गए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले थे। लेकिन यहाँ एक चीज हमें और गौर करना है, वो ये है कि सिर्फ ये नहीं कि अमानतदारी कैसी थी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अमानतदार थे, ये तो इसका पहलू है ही कि आप इन हालात में भी दुश्मनों की अमानतें वापस करने के लिए अपने चचाजाद भाई और अपने करीब तरीन शख्स को एक खतरे में छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन असल चीज ये है काबिल गौर कि आपका किरदार इतना बुलंद था। हर दाई का किरदार इतना बुलंद होना चाहिए कि उसके दुश्मन भी अपनी अमानतें उसके पास रख कर जाएं। और इस हैसियत से हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि क्या हमारे दुश्मन भी हम पर इतना एतमाद करते हैं, क्या हमारा किरदार इतना मोतबर मुस्तनद है लोगों की नज़र में कि लोग ये समझते हो कि उनकी अमानतें हमारे पास ही रखी जानी चाहिए, जो हमारे मुखालिफिन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं। तो इस यहाँ पर हमें ये तालीम मिलती है कि इंसान को अपना किरदार इतना ऊंचा बनाना चाहिए कि उसके दुश्मन भी उस पर भरोसा करें और उसको अमीन और सादिक समझे। ये भी हिजरत नबवी का एक अहम वाक़या है और इससे हमें ये पैगाम गोया के मिलता है। जब आप मक्का से निकल जाते हैं सूरह यासीन पढ़ते हुए और तमाम दुश्मन ये देखते हैं कि भाई आप तो अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, और जब सुबह को उठते हैं तो देखते हैं कि तो हजरत अली हैं, तो उनके साथ भी कुछ बदतमीजी करते हैं, लेकिन वो हाथ मल के रह जाते हैं। अब अबू जहल जो आपका बड़ा दुश्मन था, जो ये तमाम साजिशें कर रहा था, वो सबसे ज्यादा परेशान होता है और वो ये ऐलान करता है कि जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर को या इनमें से किसी एक को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा, उसको हम 100 ऊँट देंगे। ये बहुत बड़ा इनाम था 100 ऊँट का। चांचे बहुत से लोग आपका ताक़ुब करते हैं लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिलती। बहुत से लोग गार तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उनमें एक सुराख बिन जोशम भी, वो भी ताक़ुब करता। उसे एक बांदी बताती है कि मैंने 2 साए जाते हुए देखे हैं, तो उसे यकीन हो जाता है और वो फाल निकालता है। जो भी उनका तरीका था, फाल में ये निकलता है कि तुम्हें ताक़ुब नहीं करना चाहिए, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन 100 ऊँटों का इनाम था। चांचे वो घोड़े पर चढ़ता, उसको एड़ लगाता, थोड़ी दूर जाता है कि घोड़े को ठोकर लगती और घोड़ा गिर जाता है। फिर फाल निकालता, फिर फाल में ये आता तुम्हें ताक़ुब नहीं करना चाहिए। तीसरी मर्तबा उसका घोड़ा एड़ियों अपने घुटनों तक जो है वो मिट्टी में धंस जाता है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सामने अल्लाह के रसूल सल्लम और हजरत अबू बकर जा रहे थे। सुराका ने कहा कि मैं आपसे पनाह चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि आप गालिब होंगे एक दिन। मेरे घोड़ों का 3 मर्तबा ठोकरें खाना और फाल के खिलाफ मेरा आपका ताक़ुब करना और फिर घोड़ों का मुझे तंबीह करना, ये बता रहा है कि आप दीन हक पर हैं और आप गालिब होंगे। आप मुझे अमान लिख दीजिए कि जब आप गालिब होंगे आप मुझे कुछ सज़ा नहीं देंगे। आप फरमाते हैं सुराका, मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। ये है इस हिजरत का एक अहम वाक़या और मोड़ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बेबसी, बेचारगी, मजलूमियत के आलम में आपकी निगाह नबूवत उस आखिरी मंजिल को देख रही है जब दीन इस्लाम गालिब होगा और कैसर व किसरा दीन इस्लाम के सरनगी होंगे। ये है चीज। तो हमारा असल मिशन और हमारा विजन ये हो कि दीन इस्लाम गालिब होना है। इस यकीन के साथ हमें तहरीक इस्लामी के लिए काम करना है और दीन इस्लाम के गलबे के लिए काम करना है। ये बिल्कुल तय है कि दीन आया इसलिए कि वो गालिब हो जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुराक़ बिन जोशम को ये बशारत देना इस बात की दलील है कि निगाह नबुव्वत उस आखिरी मंजिल को देख रही थी जब दीन इस्लाम गालिब हो रहा था। तो एक दाई की निगाह उस आखिरी मंजिल पर रहनी चाहिए और इस यकीन और अज़्म के साथ उसे काम करना चाहिए कि दीन इस्लाम गालिब होगा। और ऐसा भी हुआ कि जब कुछ दुश्मन गार तक पहुंचे तो हजरत अबू बकर थोड़े घबराए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराओ मत, परेशान मत हो, गमज़दा मत हो, अल्लाह हमारे साथ है।
تو یہ تصور کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے انسان کو ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم، ہر فکر سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم تو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس چیز کا غم، ہمیں کس چیز کی فکر، ہمیں کس چیز کا خوف، ہمیں کائیں کی دہشت، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اللہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے آ کر مل جائیں تو یہ اور بڑے اشتیاق کی بات ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ سے ہم جا کر مل جائیں، اس سے بڑی مومن کی تمنا کیا ہو سکتی؟ تو مومن کو کبھی بھی خوف، ہراس، غم اور فکر میں مبتلا نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، اسے ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کی نظر اس بات پر رہنی چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم نے بہت ساری آزمائشوں کے موقع پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے غیب سے تائید کی ہے اور غیب سے مدد کی ہے۔ تو بندہ مومن جب اس یقین کے ساتھ کام کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہے، تو پھر انسان بہت طاقت اور قوت اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے پاش ہو جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکراتا ہے، وہ آندھیوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس واقع ہجرت کا ایک بڑا پیغام یہ بھی ہے، اور اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے، یہ جملہ معمولی نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تشریف رکھیں باہر، میں اندر غار کو صاف کر دیتا ہوں، اور اپنی چادر پھاڑ کر غار کو صاف کرتے ہیں، اور کچھ سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنی چادر سے بند کر دیتے ہیں۔ پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے اندر لاتے ہیں تو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوراخ میں اپنے پیر کے انگوٹھے کو داخل کر لیتے ہیں تاکہ وہاں سے اگر کوئی زہریلا جانور آئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ پائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ میرے ران پر اپنا سر رکھیں اور آرام کر لیں، حالانکہ آپ بھی اتنے تھکے ہوئے تھے، لیکن اپنے رہبر کے لیے، اپنے امیر کے لیے، اپنے رہنما کے لیے، اپنے قائد کے لیے کتنی ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ اس واقعہ ہجرت میں، غار کے واقعے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے امیر سے کیسی محبت کرے جی۔ اور پھر ایک زہریلا بچھو یا زہریلا جانور اس بل سے آتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے کو ڈس لیتا ہے۔ درد تو درد ہوتا ہے، آپ صبر کرتے ہیں، لیکن وہ درد آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر جا گرتا، گرم گرم آنسو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنسو کی گرمی سے بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ لعاب دہن نکالتے ہیں اور اس جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں کسی بچھو نے ڈسا تھا، اور وہ زہر کافور ہو جاتا ہے۔ بعض محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، ایک طرف مانعین زکوٰۃ تھے، ایک طرف 4-5 مدعیان نبوت تھے، ایک طرف فتنہ ارتداد تھا، ایک طرف لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ تھا، بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر اور سخت مزاج آدمی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لشکر اسامہ کو نہ بھیجیے، لیکن حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے تھے میں وہ کام کیوں نہ کروں، میں اس کام سے کیوں باز رہوں، اور آپ نے لشکر اسامہ کو بھیجا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نکیل لے کر جب آپ لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عمر فرما رہے تھے ابوبکر اللہ نے آپ کا دل اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر جیسے شخص پریشان ہوتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آ رہی تھی۔ یہ اس لعاب دہن کا اثر تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں آپ کے پیر پر لگایا تھا۔ تو حضرات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے امیر سے، اپنے قائد سے ایسی محبت، کیسی مثال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت، بہت زیادہ آپ کی اطاعت، فرما برداری، جذباتی لگاؤ،
تو یہ ایک مثال ہے کہ ہم مامورین کو اپنے ناظم سے، اپنے امیر سے کیسی محبت ہونی چاہیے، تبھی تحریک آگے بڑھتی ہیں اور تبھی تحریک نتیجہ خیز گویا کہ ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ ہجرت کرتے ہیں، راستے میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ بریدہ اسلمی بھی ملتا ہے جو انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب آپ سے بات ہوئی تو آپ نے بتایا بھائی دین اسلام کیا ہے، آپ نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی، وہ متاثر ہوا اور اسلام لے آیا، اور بریدہ اسلمی کے ساتھ 70 لوگ اسلام لائے۔ جی، آپ کا دعوت دینے کا انداز، آپ کا اسلوب، آپ کا خلوص، آپ کی دل سوزی اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہانہ تعلق ایسا تھا کہ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جو شخص اس لیے نکلا تھا کہ آپ کو زندہ مردہ پکڑ کر لائے، جب ملاقات ہوتی ہے اور آپ سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی رسالت کا اور واقعہ ہجرت کا ایک بڑا پیغام ہے کہ ہماری زبان ایسی مؤثر ہو، ہمارا لب و لہجہ اتنا اثر آفریں ہو، ہمارے اندر اتنا جذبہ، اتنا خلوص اور ایسا خیر خواہانہ جذبہ ہو کہ سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، وہ سوچے کہ واقعی یہ شخص بہت مخلص ہے اور اس کی بات ہمیں مان لینی چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ ہے اس ہجرت کا۔ جی، پھر راستے میں آپ کا گزر ایک خیمے سے ہوا، ام معبد خزائیہ وہاں پر ملتی ہیں، وہ بھی ایک طویل واقعہ ہے۔ وقت بہت کم ہے، 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں اور سوئی گھڑی کی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جی، راستے میں حضرت زبیر بن عوام بھی ملے جو شام سے تجارت کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے بھی پیش کیے۔ بہرحال آپ قباء میں پہنچے اور قباء میں آپ کا انتظار ہو رہا تھا، لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، لیکن سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی۔ جی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، سب سے پہلی مسجد۔ تو مومن کا، اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملے انہیں نماز کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد سب سے پہلے گویا کہ بنانی چاہیے۔ پھر آپ مدینہ میں یثرب میں تشریف لائے، یہ جمعے کا دن تھا اور اسی دن سے اس کا نام مدینۃ الرسول پڑا، ورنہ پہلے اس کا نام یثرب تھا اور سب یثرب کے نام سے شہر کو جانتے تھے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ہی لوگوں نے اس کا نام مدینۃ الرسول اور مختصراً مدینہ گویا کہ پڑ گیا۔ اور عالم یہ تھا کہ لوگوں کو جب اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل پڑے ہیں مدینے کے لیے، تو روزانہ لوگ جاتے تھے اور دوپہر تک انتظار کر کے واپس آتے تھے۔ تو ایک دن لوگ جب واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ بھئی غبار آ رہا ہے، تو لوگ دوبارہ واپس آئے تو واقعی ایک غبار سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور بچیاں اور بوڑھے اور جوان سب مدینے کی گلیوں میں آ گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، بچیاں بھی خوشی کے گیت گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیسا منظر رہا ہوگا، اور ہر انصاری کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ ہر شخص کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ٹھہریے، ماں بہت آپ کو آرام ملے گا، لیکن آپ کسی کی دل آزاری نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں وہاں پر ٹھہروں گا۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی۔ اس کے بھی بڑے واقعات ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آپ پر جانثار ہوتے تھے اور آپ کے لیے اپنے آرام کو اور اپنی تمام پسندیدگیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور وہاں پہنچ کر بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جہاں اونٹنی بیٹھی تھی آپ کی، وہ آپ نے زمین خریدی، یتیم بچے ایسے دینا چاہتے تھے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے اس کی ہم آپ کو قیمت دیں گے۔ اور پھر یہ مسجد محض مسجد نہیں تھی کہ نماز پڑھی اور بس اس کے بعد مسجد سے کوئی تعلق نہیں، یہ مسجد ایک پارلیمنٹ بھی تھی جہاں تمام مسلمانوں کے مشورے ہوتے تھے، تمام اہم باتوں پر مشورہ ہوتا تھا اور پھر فیصلے ہوتے تھے۔ یہ سپریم کورٹ بھی تھا جہاں تمام تنازعات اور جھگڑے آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تنازعات کو حل کرتے تھے۔ یہ ایک یونیورسٹی بھی تھی جہاں تعلیم دی جاتی تھی اور تربیت ہوتی تھی، ایک ایسی تعلیم گاہ کہ وہ لامثال تعلیم گاہ تھی، اور آج تک علوم و فنون کے مراکز اس تعلیم گاہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس میں ہاسٹل بھی تھا، صفہ تھا،
جہاں پر تقریباً 70 افراد باہر کے رہتے تھے، ان کے قیام طعام کا نظم ہوتا تھا، اور وہ ایک مثالی ہاسٹل تھا جس کا پورا ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، لائف ٹائم ان کا بنا ہوا تھا، اور وہاں ان کی تربیت بھی ہوتی تھی، اور یہ دعوت تبلیغ کا مرکز بھی تھی۔ تو وہ مسجد نبوی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، جو مختلف حیثیتوں اور پہلوؤں سے اسلام کا مرکز تھی، ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری مساجد بھی اسلام کا مرکز بن جائیں۔ یہ بھی ہجرت نبوی کا ایک پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ طے کر کے اٹھے کہ جن جن مساجد میں ہمارا دخل ہے، یا جن جن مساجد میں ہم اثرات رکھتے ہیں یا اثرات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس مسجد کے متولیان سے مل کر یہ جدوجہد کریں کہ ہماری یہ مساجد پھر مرکز بن جائیں، یہ پھر یونیورسٹیاں بن جائیں، یہ پھر پارلیمنٹ بن جائیں مسلمانوں کا، یہ سپریم کورٹ بن جائیں۔ ہمیں کہیں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہو، ہمارے تمام مسائل مساجد میں حل ہوں، علماء ہمارے مسائل کا حل بتائیں اور ہم ان حل کو قبول کریں۔ پھر آپ نے اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا۔ 1 منٹ باقی ہے تو میں انشاءاللہ 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے مواخات قائم کی، بھائی چارہ، اور ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تاکہ ان کی اجنبیت دور ہو جائے، ان کا یہ احساس دور ہو جائے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں ایک مسافر اور پردیسی کی طرح رہ رہے ہیں۔ دوسری طرف انصار سے انہیں مہاجرین کو تقویت ملے، اور انصار کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہماری وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف میں آپ نے مواخات کرائی، تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ دیکھو میرا بڑا کاروبار ہے، کاروبار کو ہم آدھا کرتے ہیں، آدھا کاروبار آپ دیکھیے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے ایک کو پسند کر لیجئے، میں اس سے طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، نہ ہمیں کاروبار آپ کا چاہیے، نہ آپ کی بیوی چاہیے، ہمیں تو بازار کا پتہ بتائیے، ہم خود کاروبار کریں گے۔ اور چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار کیا، اور مدینے کے بڑے تاجروں اور بڑے اغنیاء میں ان کا شمار ہوا۔ تو یہ مواخات اس لیے کرائی گئی تھی تاکہ جاہلی اور قبائلی عصبیتیں ختم ہو جائیں، اور لوگوں میں یہ احساس ہو کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اسلام کے لیے کرنا ہے، نسل کے، وطن کے، رنگ کے امتیازات ختم ہو جائیں، ذات پات، اونچ نیچ، انصاری اور مہاجر کے یہ تصورات ختم ہو جائیں جو ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ملک میں اب تک بھی ہیں وہ چیزیں، تو اور یہ تصور اسلام کا اجاگر ہو جائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو معاشی استحکام حاصل ہو۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے اور اس کا جو پس منظر ہے، ان میں ایک بڑی اور نمایاں تعلیم ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے معاشی نظام کو مستحکم کرنا چاہیے۔ تو مواخات محض صرف بھائی چارہ قائم نہیں کرنا تھا، بلکہ مسلمانوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنا تھا۔ جو اپنی معیشت کو وہاں چھوڑ آئے تھے، جو یہاں بے سر و سامان تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو پھر تاجر بنانا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشی نظام قائم کیا مدینے میں کہ چند سالوں میں وہاں کی پوری مارکیٹ جو یہودیوں کے قبضے میں تھی، پورا بزنس، پورا کاروبار، وہ سب مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت دی، صحابہ کرام نماز فجر کے بعد پھڑ لگاتے تھے بازار، اور 3-4 گھنٹے تک تمام خرید و فروخت ہو جاتی تھی۔ یہودی 10 بجے سو کر اٹھتے تھے، وہ آ کر دیکھتے تھے تو بازار ختم، اور اس طریقے سے وہاں کی معیشت پر مسلمانوں کا تسلط ہو گیا، مسلمان وہاں اغنیاء بن گئے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے بڑے تاجر وہاں کے بن کر ابھرے، جو گویا کہ مہاجرین تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی معیشت کو مستحکم کرو، اور ہجرت کا یہ واقعہ کہ جو اجڑے ہوئے بے آرو مددگار لوگ آئے تھے، وہ بھی معاشی طور پر بہت مضبوط ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سسٹم وہاں پر بنایا۔ تو ہمارے عمرا کی، ہمارے نظما کی، ہمارے ذمہ داران کی یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی تحریک کے افراد کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں کہ ان کے افراد معاشی طور پر بہت خوش